یعنی اب کوئی آدمی اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتا، زبان کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ذکر و اذکار بھی نہ کرے، کرتا رہے، کیا پتہ ہے کسی موقع پر اللہ اس کے سبحان اللہ قبول فرما لے اور اس قبولیت کی وجہ سے گناہوں سے اس کو محفوظ رکھے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں دیکھ لو اللہ کا نام اللہ اللہ یہ اثر رکھتا ہے۔ کوئی آدمی بٹن آن کر دے، بٹن نیچے کر لے، آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، بہت سے بھائی جو ہے وہ پنکھا چلانا چاہتے ہیں، بٹن نیچے ہو جائے، لائٹ جل جاتی ہے، ارادہ اس کے بلب جلانے کا نہیں ہے، ارادہ پنکھا چلانے کا ہے، لیکن بٹن دباتے ہوئے جب بٹن بلب کا ہے تو بلب تو آن تو ہوگا نا، روشنی تو پھیلے گی۔ ایسے ہی چاہے دل کی توجہ ہو یا نہ ہو، چاہے بالکل توجہ سے مسجد میں بیٹھا ہوا ہو یا عین بازار میں بیٹھا ہو، وہاں بد زبانی بد کلامی بھی ہے، سب کچھ کے باوجود بھی اللہ اللہ کرتا ہے، یہ اللہ کا نام اپنا اثر ضرور کرتا ہے، لیکن فرق ضرور ہے، ایک وہ ہے اور ایک یہ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو آدمی جھوٹ بولنے سے گریز نہیں کرتا، غلط کام سے گریز نہیں کرتا، تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کیا حاجت؟ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، ہمارے ان اعمال کے محتاج نہیں ہے، اللہ ہمارے اعمال کے محتاج نہیں ہے۔ ان نہ کھانے پینے میں کچھ رکھا ہوا ہے، کھانا پینا یا اس کو چھوڑ دینا یہ عبادت نہیں ہے، عبادت اللہ کا امر، اللہ کا حکم ماننے میں ہے۔ دیکھیں ہم دن بھر جو ہے دن بھر ہم بھوکے رہتے ہیں، اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو، بھوکا رہو، یہ بھوکا رہنا عبادت ہے۔ افطار کے موقع پر افطار کرو، جلدی کرو۔ بخاری شریف کی ہی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت جب تک افطار میں جلدی کرے گی، افطار میں جلدی کا معنی وقت داخل ہونے کے بعد، یہ نہیں کہ پہلے شروع ہو جائے، جب تک جو ہے میری امت افطار میں جلدی کرے گی خیر میں رہے گی۔ انسان اس وقت اپنے آپ کو محتاج سمجھے، دسترخوان لگا ہو، اذان ہوتے ہی دعا پڑھ کے شروع ہو جائے، یہ نہیں کہ نہیں مجھے تو بھوک ہی نہیں لگی، اکڑ خانی، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، مجھے بھوک لگتی نہیں ہے، میں سحری نہیں کھاتا، بس رات کا جو ہے کھا لیا، میں نہیں۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، یہ محمد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم خوش ہوتے ہیں گھر میں کوئی اللہ والا آ جائے، اس سے کھانا بچ گیا، پانی چھوڑ دے تو ہم اٹھا کر کوشش کرتے ہیں کہ ہم پی لیں، برکت حاصل ہو جائے۔ پتہ نہیں اس میں برکت ہے یا نہیں ہے، ہمیں امید رکھنی چاہیے۔ میں بزرگوں کے جو ہے اس برکت سے انکار نہیں کر رہا، لیکن جس کو محمد خود کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس کو بزرگ سمجھ رہا ہوں، میرے گمان میں جو بزرگ ہیں، ممکن ہے اللہ کہاں وہ نہ ہو، ممکن ہے اللہ کہاں نہ ہو، اور لیکن یہاں تو سحری کے بارے میں خود نبی کا فرمان ہے، صحیح حدیث، تسحروا، سحری کھاؤ، فإن فی السحور برکہ، سحری میں برکت، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی یہ سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں سحری کھانے والوں، وہ سحری کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا عمل ہے، نبی کے عمل میں اللہ نے برکت رکھی، تو نہ کھانے پینے میں کچھ رکھا ہے، نہ بھوکے پیاسے میں کچھ رکھا ہے۔ جہاں اللہ نے فرمایا کھاؤ، جہاں نبی نے کھایا وہاں کھانا عبادت، جہاں اللہ نے فرمایا نہیں کھاؤ رک جاؤ، نبی نے نہیں کھایا وہاں چھوڑنا عبادت۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹا عمل، غلط عمل نہ چھوڑے، تو اس کے روزے کی اللہ کو کیا حاجت۔ روایت میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو خواتین کا ذکر کیا، رسول اللہ انہوں نے روزہ رکھا تھا، برا حال ہو گیا، وہ بس جو ہے وہ مری جا رہی ہیں، تو مری نہیں جا رہی ہے، مری جا رہی ہیں بالکل، یعنی حالت بری ہو رہی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن بھجوایا، کہا کہ اس میں قے کر لیں، کہ تازہ تازہ جو ہے گوشت نکلا انداز، معجزے کے طور پر۔
اور آپ نے فرمایا کہ یہ حلال کھانے سے تو محفوظ نہیں، حلال تو نہیں کھایا، لیکن جو ہے وہ مردار بائی کا گوشت کھایا۔ غیبت مردار بائی کا گوشت کھانے کو کہا جاتا ہے، اس سے یہ حالت ہو گئی۔ تو رمضان میں ان اعضاء کی حفاظت بہت ضروری ہے، باقی اعمال تو اوپر بہت چلے جاتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ام ماقل رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی تعلق تھا ان کا۔ مدینہ منورہ میں ایک خاتون تھی، صحابہ کرام سب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیار فرماتے تھے، لیکن ہر ایک کے ساتھ خصوصی تعلق الگ الگ ہوتا ہے۔ طالب علم شاگرد ہیں، استاد پڑھانے والا ہے، لیکن ہر ایک کے ساتھ تعلق ایک جیسا نہیں ہوتا، کسی سے کوئی اور تعلق، کسی سے اور تعلق۔ میں یہاں ہوں، نمازی یہاں ماشاءاللہ اتنے سارے، لیکن سب سے ایک جیسے نہیں، کسی سے کیا۔ بعض صحابہ کرام سے جب بھی حضور ملاقات فرماتے مسکراتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد جب بھی حضور سے میں ملا، حضور مجھ سے ملتے مسکرائے ہیں۔ بعض صحابہ کرام کی خصوصیت جب بھی ملتے، ابو ہریرہ جب بھی ملتے تھے حضور سے مصافحہ فرماتے، ہاتھ دیتے تھے۔ تو ایسے ہی یہ بعض خواتین تھی، ان میں سے ایک یہ خاتون ہے ام ماقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا اعلان فرمایا، حج کی تیاری کی، سواری تیار کی، وہ بالکل جو ہے وہ تیار تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حج کی تشریف لے گئے، وہاں ان کو نہیں پایا، واپس مدینہ منورہ تشریف لائے۔ ترمذی شریف کی روایت مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے ام ماقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، میں نے حج میں آپ کو نہیں دیکھا۔ تو وہ بیچاری جو ہے وہ مسور رہ گئی، رسول اللہ میں نے حج کی تیاری کی تھی، لیکن میرا میاں ابو ماقل وہ بیمار پڑ گئے، چچک کے دانے نکل گئے تھے وہ بیمار پڑ گئے تھے، اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ حج پہ نہیں جا سکتی۔ میاں کی خدمت آج کل تو ہے، کیا کہا جاتا ہے، اپنا چولہا خود گرم کرو، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا نعرے لگ رہے تھے، اپنا چولہا خود گرم۔ وہ اسلام آباد میں یارا وہ کیا ڈے کہتے ہوتے ہیں، وہ خواتین کا ایک دن ہوتا ہے، اس میں جو میرا جسم میری مرضی، وہ جو اعلان لگا کرتا ہے، نعوذ باللہ من، کیا کیا نعرے لگاتے ہیں۔ محمد کے ساتھ حج کے لیے نہیں گئی صلی اللہ علیہ وسلم، میاں کی خدمت کی وجہ سے۔ حضور نے کیا فرمایا، عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، میرے ساتھ جو ہے حج پہ آپ نہیں جا سکی، رمضان میں عمرہ کر لو، یہ حج کے برابر، رمضان میں عمرہ کر لو حج۔ یہ فضیلت آپ کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، آپ کے لیے، میرے لیے بھی۔ عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ لیکن بعض روایتوں میں آگے ایک جملہ اور بھی ہے، عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، رمضان میں عمرہ کرنا میں محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے برابر ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنا میں محمد کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو یہ جو جملہ آخری والا ہے، محدثین نے لکھا یہ اس کے ساتھ خاص ہے، یہ ہمیں اور آپ کے لیے نہیں ہے۔ پہلی والی بات ہمیں اور آپ کے لیے بھی ہے، رمضان میں عمرہ کر لو، اللہ تعالیٰ حج عمرے کے جو ہے وہ اسباب میسر فرما رہے ہیں، اس بیماری کو دور کر لے تاکہ جو ہے عمرے کے لیے چلے جائیں۔ اب تجھے پابندیاں ہیں، تو یہ فضیلت تو سب کے لیے ہے، رمضان میں عمرہ حج کے لیے برابر۔ لیکن حضور کے ساتھ والی بات یہ ام ماقل کے لیے تھی، یہ میاں کی خدمت میں مصروف رہی، اس کے لیے حج کے لیے نہیں جا سکی تھی۔ رمضان شریف برکتوں والا مہینہ، شہر رمضان شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ انزل فیہ القرآن، قرآن اس میں نازل ہوا۔ صرف قرآن نہیں، سابقہ جتنی صحیفے احادیث میں موجود ہے، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، اور صحیفے ہوں، صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ سب کے سب جو ہے اللہ نے رمضان میں نازل فرمائی۔ رمضان کو اللہ کے کلام کے ساتھ خصوصی تعلق، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر ہے، رمضان میں جتنے لوگ قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں عام دنوں میں نہیں ہوتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، معجزات، وہ جیسے سابقہ انبیاء علیہ السلام وقتی ہوتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص زمانے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی خاص وقت کے لیے، نہ کسی خاص زمانے کے لیے، قیامت تک کے لیے ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات ایسے ہیں، بعض معجزات وہ دائمی ہیں۔ قرآن مجید ان کا ایک معجزہ ہے، ایک معجزہ قرآن مجید، یہ قیامت تک اس کا جواب نہیں ہوگا، کوئی ایک صورت بھی اس چیز مثل نہیں بنا سکا ہے، نہیں بنا سکتے ہیں اور نہیں بنا سکیں گے قیامت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ قیامت تک کے لیے۔ آپ نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء،
آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور دوسری روایت، یہ بخاری شریف مسلم شریف کی روایت ہے، فتحت ابواب الرحمت، رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ تیسری حدیث، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فتحت معنی کھول دیے جاتے ہیں، اور بعض روایتوں میں الفاظ یوں نقل کیے، فتحت چوپٹ کھولے جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا ہمارا وہ دروازہ جو چھوٹا گیٹ، دروازہ بڑا لگا ہوا ہے، بڑا گیٹ ہے، اس کا چھوٹا دروازہ ہے، عام نمازوں میں اس کو کھولتے ہیں، لیکن جمعے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بڑا گیٹ کھولتے ہوتے ہیں۔ تو فتحت کا معنی دروازہ کھول لینا، فتحت کا معنی چوپٹ کھول لینا، پورا کھولا چھوڑ دینا۔ تو جنت رمضان میں جو ہے دروازے جنت کے چوپٹ کھولے جاتے ہیں۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، جہنم کے دروازے لاک، بالکل بلاک کر دیے جاتے ہیں، تالا لگایا جاتا ہے، اور رمضان ختم ہونے تک ان کا تالا نہیں کھولا جاتا۔ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، شیاطین قید کیے جاتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ فجر کی نماز میں عام دنوں میں ہمارے ہاں ایک صف بھی مشکل سے ہوتی، جو پکے نمازی وہ جانتے ہیں۔ آج کل الحمدللہ جو ہے وہ کئی صفیں ہوتی ہیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ وہ 2 احباب جیل میں بند کر دی۔ میں بعض اپنے ساتھیوں سے رمضان سے پہلے کہہ دیتا ہوں، نماز کے لیے آؤ ورنہ ابھی تمہاری خیر نہیں ہے، تمہارے دوستوں کو جو ہے وہ قید کیا جائے گا، جیل میں ڈالے گا۔ تو کہتے ہمارے کس دوست کو؟ تو بتا دیتا ہوں کہ اسی کو جس کی وجہ سے آپ نماز کے لیے، یہ خصوصی بندوں سے، دوستوں سے کہتا ہوں، سب سے نہیں کہتے۔ تو محمد کا یہ فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، سلسلۃ الشیاطین، شیاطین قید کیے جاتے ہیں، بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، قرآن مجید تلاوت کثرت سے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو رمضان کی یہ برکتیں ہیں کہ عمرہ جو ہے حج کے برابر ہوتا ہے، نفل جو ہے وہ جا کر اس کے برابر ہے۔ اور آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ مختلف مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی ہیں مغفرت کے لیے، فلاں کام کرو، فلاں کام کو مغفرت۔ رمضان میں خصوصی بہت مختصر عمل آپ نے فرمایا، اپنے ملازم پر کام ہلکا کر دو، اللہ آپ کے گناہ معاف فرمائے۔ ملازم پر کام ہلکا کر دو۔ ہمارے ہاں تو معاملہ برعکس ہوتا ہے کہ روزہ صاحب نے نہیں رکھا ہوتا، لیکن افطار تو اس نے کرنی ہے نا۔ پوچھا کہ آپ نفل تراویح پر آپ کھڑے ہوتے ہیں کہ تراویح نہیں پڑھ سکتا، پاؤں میں تکلیف ہوتی، روزہ شکر ہے نہیں رکھ سکتا، افطار کرتے ہیں کہ میں کافر ہوں افطار جو نہ کروں، تو میں کوئی کافر ہوں؟ آپ نے مجھے کافر سمجھا ہوا افطار نہ کروں؟ تو بڑے نے تو روزہ نہیں رکھا ہوا، بیچارہ ملازم نے روزہ رکھا ہوا ہے، افطار کے موقع پر اس کو بگاتے، فلاں فلاں فلاں، وہ بیچارہ دوڑ رہا ہوتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کام ہلکا کر لو، اللہ آپ کی مغفرت کر لیں گے۔ اور کام ہلکا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، اس کو عید کے موقع پر جو ہے اضافی بونس دے دو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔